آپ دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں پہ اس کا کنیکشن مال سے ضرور ہوتا ہے۔ آج جب رشوت کے بازار کو گرم کیا گیا، حقداروں سے رشوت کے ذریعے سے ان کے حقوق کو چھینا گیا، تو ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ نہ تو قوم کے لیے بہتر تھا اور نہ سماج کے لیے بہتر تھا۔ ظاہر ہے اگر کوئی ٹیچر رشوت دے کر کے مسند تدریس کے اوپر بیٹھتا ہے تو جو شاگرد پیدا ہوں گے وہ سب کے سب نااہل ہوں گے۔ وہ ڈاکٹر جس نے اپنی ڈگری رشوت دے کر کے حاصل کی ہوگی وہ قوم اور قوم کے بیماروں کا، مریضوں کا اور اس طرح سے لوگوں کا علاج وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ وہ مسیحا بننے کے بجائے لٹیرا ہوگا، وہ کمائی کرے گا، جو مال اس نے خرچ کیا ہے رشوت کے نام پر، جو ڈگری حاصل کرنے کے نام پر، زندگی بھر اس مال کو کمانے کی کوشش میں وہ لگا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج شکایت کرتی ہے کہ یہ ہاسپٹل لٹیروں کے اڈے بن گئے۔ اگر اس کو آپ امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دے تو اسلامی تعلیمات کو عام کیجئے اور رشوت کے اس بازار کو ختم کیجئے۔ صرف کاغذوں کے اوپر لکھنے سے، دفتروں پر سائن بورڈ لگانے سے، لوگوں کے کالر کے اوپر چھاپ دینے سے یا ان کے سینوں پر لکھنے سے نو ٹپس یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں عقیدے تک سے جب تک لے جا کر کے نہ جوڑا جائے تب تک یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا کہ ابن حبان نے ایک روایت نقل کی ہے، کہا سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے آدھے آدھے پر معاہدہ کیا۔ کہا تم کھیتی کرو، جو بھی غلہ یا اناج ہوگا اس کا آدھا حصہ تم مدینہ منورہ روانہ کر دو گے۔ یہودی چند دن تک اپنے وعدے پر قائم رہے اور اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دڑی شروع کر دی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو خیبر بھیجا کہ جب فصل کٹنے کا وقت آتا اس سے پہلے جا کر کے وہ اندازہ لگا لیتے کہ کس کے فصل میں یا کس کے ذمے کتنا مال ہے، واجب الادا ہے، وہ اس کے نام لکھ کر کے لے آتے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جب میں خیبر میں پہنچا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا دروازہ کھولا تو سامنے 2 یہودی آئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں ہیں، آپ ان کو لے لیجئے اور کل جب صبح ہماری کھیت میں آئیے گا تو ہمارے اناج کو ذرا کم کر کے لکھیے گا کہ اس سال خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، اس سال پریشانی زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے اس وقت جو جملہ کہا تھا، میرے بھائیوں دنیا اگر کروڑوں قیمت ادا کرے تو آج اس کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان تھا عبداللہ ابن رواحہ کی، تربیت تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہودیوں کے بستی میں ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور کیسا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ غور کیجئے۔ کہا فواللہ قسم اللہ کی لقد جئتکم من احب الناس الی، لوگو میں تمہارے پاس جس کے سامنے سے آیا ہوں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وانتم یا یہود ابغض عندی من القردۃ والخنازیر، اور تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ ولیکن حبی ایاہ، لیکن اس سے میری محبت، وبغضی ایاکم، تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں اپنے محبوب کے فائدے کے لیے اناج بڑھا کر کے لکھ دوں اور تم کو نقصان پہنچانے کے لیے اناج کے اندر میں اضافہ کر دوں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ یہودی کھڑے ہو گئے، کہا بہذا قامت السماوات والارض، تمہارے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج آسمان و زمین قائم ہے۔